بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت سزا کا ذکر قرآن مجید کے آیتوں میں بھی ملتی ہے۔ تو کیا آج زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں اور وہ آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سے قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ صحاب سبت کا ہے، اور یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، اور وہ فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے آس پاس تھی، اور یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دی۔ تورات کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے اوپر حلال کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھے اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے تھے، اور ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ یعنی سیچرڈے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلی پکڑنا حرام کر دیا گیا تھا، البتہ ہفتے کے دن کے علاوہ باقی دن انہیں مچھلی پکڑنے کی اجازت تھی۔ لہٰذا حضرت داؤد کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی، باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے کنارے آتی تو کثرت سے مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کا اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے والے دن وہ دریا میں جال لگایا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیا اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر تک بنا لیے اور ان حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکا کر کھا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ کے ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑا کر دیا اور یہ حکم جاری کر دیا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، وہ سب ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے نیک اور فرما بردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے، وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے نیک بندے دوسری طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہا، اور وہ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔
اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ دار کو پہچانا اور چیخنے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور 3 دن بعد وہ سب اسی عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اسی طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ نظریہ کہ جو موجودہ بندر ہیں ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جو بندر میں تبدیل ہو گئی تھی اور 3 دنوں تک یوں ہی زندہ رہے اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔